شروع تو ادا کرنا ہی ہوگا. رب کہتا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو. شکر کو ادا کرو. کیسے ادا کریں گے شکر؟ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ شکر ادا کیا کیسے جائے، شکر کو ادا کرنے کے لیے کیا جائے، شکر ادا ہوتا کیسے، جب تک شکر کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو رب کے اس مطالبے کی تکمیل کیسے کرو گے، پورا کیسے کرو گے؟ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے. جاننا چاہیں گے نہیں جاننا؟ شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، شکر ادا ہوتا کیسے ہے، یہ جانا چاہیں. دیکھیے شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے. کسی نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر. کسی نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر. اور کسی نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر. یعنی تعریف کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، تعظیم کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، خدمت کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے. شکر کے 3 طریقے. اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ شکر کیسے ادا ہوگا. شکر ادا ہوگا تعریف کرنے سے، شکر ادا ہوگا تعظیم کرنے سے، شکر ادا ہوگا. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رب فرمایا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون سی اور نعمت ہے کتنی. جب تک ساری نعمت کو گنو گے نہیں، کاؤنٹ نہیں کرو گے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری ضرورت یہ ہے جو مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری نعمتوں کو جانا جائے اور جان کر سب کو گنا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، کہ ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کیا جائے. گن پاؤ گے اللہ نے کیسی کیا نعمتیں دی، گن پاؤ گے. ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہو وہ سنسار کا رہتا تھا. جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ جو چاہا کیا، وَعَلُوا لِمَا يُرِيدُ، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالا، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا چمکدار سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی کی کھیلتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالا، چاہا نسیمیں سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالا، چاہا سمندر بنا ڈالا، چاہا پہاڑ بنا ڈالا، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا. جو چاہا کیا، جو چاہا کیا. لیکن میرے پیارے ذرا غور کرو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ بنا رہا تھا گلی میں پھرنے والا کتا. اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور ڈھونڈتے رہتے. بنا رہا تھا پیڑ کا پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے. لیکن غور کرو میرے پیارے، سوچو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا.
اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ ان کی نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے، انسان بنایا۔ اور اللہ نے تو اپنے رب کی رحیمیوں کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احساس کتنا عظیم، انسان بنایا۔ انسان بھی پیارے دنیا میں کئی طرح کے کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احساس کتنا عظیم، انسان بنایا۔ اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا۔ اور آگے کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احساس کتنا عظیم، مومن بنایا، مومن بنایا۔ مومن تو اور ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو امتی وفادار تھے مومن تھے۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احساس کتنا عظیم، مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمیوں کریمی کو، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو دائرہ کی گلیوں میں راہوں میں بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ہو رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پر ظلم کر رہے تھے، لیکن ہمارا نبی اس کا انسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار غلام بنایا، محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا۔ کن نعمتوں کو دلوں میں جاتے مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نعمت کو گنا جائے۔ اور یاد رکھو، اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔ اور ہماری بے بسی اور سرمایگی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے۔ ان کو غور تو کرو میرے پیارے، غور تو کرو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ غور تو میرے پیارے، یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیے؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ زندگانی کس نے عطا کی؟ رب نے کی نا۔ بولو یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ دیکھتی بھی یہاں کتنی عظیم ہے۔